باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہ و اولادہ والصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم ومنکری عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وجلالتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صلوات ایک صلوات اپنی مرضی سے اسی آواز سے سنا کپڑا ہٹائیں موسیقی کوشش کریں بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں اجازت ہے جی گفتگو شروع ربیع الاول کی 12 گزر چکی ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ مدنی کریمہ آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں گلیاں سجی ہوئی ہیں پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجئے گا مہدی شاہی سرکار آپ اب مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھیں قسم میں 8-9 بجے کا ممبر پہ بیٹھا ہوں اور سید آدھے کی ہمت ہے ہر خطیب کو سنائے ہر ذاکر کو سنائے نعرے بھی آپ سے زیادہ لگائے میرا ارادہ ہے کہ میری باری میں بابا جی بے شک چپ کر کے سنیں لیکن جو دوسرے بندے ہیں اب وہ بولیں اکیلے بابا جی نہیں اب آپ کا حق بنتا ہے مسجدیں کمکموں سے روشن ہیں جنہیں غازی کے علم پہ اعتراض تھا ان کی چھتوں پہ میلاد کے جھنڈے لہرا رہے ہیں بولو جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری نعتیں پڑھی جا رہی ہیں حلوے تقسیم ہو رہے ہیں بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو خطیب مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں مسجدوں کے سپیکروں سے آوازیں آ رہی ہیں سونا آیا تو سج گئے نے بولو نا میں نے کہا ہے سونے کا وقت گزر چکا ہے اب جاگنے کا ٹائم ہے سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار سنی بھی پڑھ رہے ہیں شیعہ بھی پڑھ رہے ہیں سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار ویڈیو بڑھ رہی ہے میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں قیامت کس بہت تک سے لے کے پل سرات کی اگلی سائٹ تک یہ تو سارے بتاتے ہیں کہ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار مصیبت یہ ہے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سونا کس کے گھر میں آیا بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت ہے ایسے نہیں چادروں سے ہاتھ بار نکال کے حلالی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے دمدم علی لاری کلندر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سونا آیا کس کے گھر ہے بھئی یہی فرق ہے مسجد میں اور مجلس میں مسجد بتاتی ہے کہ سونا آیا ہے مجلس بتاتی ہے کہ سونا کس کے گھر میں آیا ہے آج کہہ رہے قبلہ وہ گھر کون سا ہے پیر عمران شاہ جی بابا جی میں آپ کی جوتی کا نوکر ہوں کمی ہوں سادات کا جو بندے چپ کر کے بیٹھے میں چاہتا تو میں 8 بجے بھی پڑھ سکتا تھا کیونکہ بابا جی نے کہا تو بانی ہے جب تیرا دل کرے لیکن نہیں میں نے اپنی جگہ پہ ہر بندے کو پڑھایا صرف اسی وقت کے انتظار میں کیونکہ صرف پڑھنا مقصد نہیں بابا جی کی دعا لینا مقصد جو چپ کر کے بیٹھے ہر کوئی کہتا ہے سونا آیا تو سونا آیا تو سونا آیا یہ
کہ سونا کس کے گھر میں آیا. جو بندہ محمد کا کلمہ پڑھتا ہے, جس کی پسلی میں دل میں غیرت کا چچ رہتا ہے, ذرا 2 منٹ کے لیے شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی سے ہٹ کے بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ جس کا نیب ہو علی, بولو تو چپ کر کے بیٹھے ہو, جس کا جانشین ہو علی, جس کا خلیفہ ہو علی, جس کا مسیح ہو علی, جس کا چھوٹا ویر ہو علی, اور جس کا وزیر اللہ کے گھر میں آئے, وہ محمد جس گھر میں آئے وہ کعبے سے افضل ہونا چاہیے. سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری, رسول کس گھر میں آیا. دیکھیں, مرچیں لگانا مقصد نہیں. خدا شیعہ سنی کا ہاتھ کو قائم رکھے, آمین کہو جی. جس بندے آمین نہ کرن وہ وہابی سمجھنا. خدا شیعہ سنی کا ہاتھ کو قائم رکھے. بابا درگام شاہ جی سنی 12 کو مرچیں لگاتے ہیں, شیعہ 17 کو مرچیں لگاتے ہیں, کمکمے لگاتے ہیں, مرچیں لگاتے ہیں, دیگے پکاتے ہیں, حلوہ تقسیم کرتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, لنگر تقسیم کرتے ہیں, سونے کے آنے کی خوشی مناتے ہیں. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, لیکن جہاں نبی کا میلاد ہو, جہاں محفل نعت ہو, چلے جائیں, سنیں, اور اگر موقع ملے تو پڑھنے والے سے کہیں نعتیں بھی سنیں گے, میلاد بھی سنیں گے, لیکن وہ سنا جس کا حق ہے. یہ تو تو نے بتانا ہے کہ محمد کیسے تشریف لائے, اس قوم کو یہ بھی بتا کہ کس کے گھر میں آئے, رسول کن سے آیا. پڑھو لفظ, یاد رکھو گے جتنے جوان بیٹھے ہو, رات کے اس ٹائم میں یا آسمان پہ تارے جاگتے ہیں یا زمین پہ سید علی کے پیارے جاگتے ہیں. سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری, جس کا عقیدہ جاگ رہا ہے, جس کا مقدر جاگ رہا ہے, وہ بندہ سار اٹھائے اور حامد اللہ سلطانی کے ان لفظوں کو اپنے دل کی تختی پہ لکھے. پوچھا جائے گا میلاد کیوں مناتے ہو, تو بات ریان شاہ جی آگے سے جواب ملے گا, تیرا کھامات تیرے گیت, کاما یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تو نہ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن شرط دل میں نبی کی محبت ہو, تو میلاد اس لیے مناتا ہے کہ تو محمد کا کھاتا ہے, تو پھر میلاد میں اس کا ذکر بھی کر, محمد جس کے گھر سے کھاتا رہا. رسول جس کے گھر سے نہیں, یا علی ایسے کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. پہلے آدمی دو, آخری آدمی دو, پوری طاقت نال مولانا صاحب نے ناری پوچھے, اتنی طاقت مولانا صاحب کے, اتنی طاقت نال ناری نے پہلے آدمی دو, آخری آدمی دو, پوری طاقت نال دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ بابا جی 1-2 بندے یہاں پہ چپ بیٹھے, میں انہیں امیر المومنین کا فرمان سناتا ہوں. اگر مولا کا فرمان سن کے بھی وہ نہ بولے تو پھر مجھے ان کی خاموشی خطرناک نظر آئے گی. مولا متقیان امیر المومنین یوسف الدین علی بن ابی طالب غالب کل غالب نامی مشارق والمغارب, مولا متقیان فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہاتھ اٹھا کر بول حیدری, بولو تاکہ. عمران شاہ جی یہ بولنا بندے کی پہچان ہے.
جنگ دا بندہ لاہور بولے پتہ لگ جاندہ ہے لکھواری کرو صحیح اچھا جی میں ساؤنڈ آلے تیری زندگی ہوئے بولا تر رزق چیز آفا کر نہ بولن علاوہ نہ چوپ چیک کریں دا نہ سردی تے گرمی نہ دھوپ چیک کریں دا علی اپنے خالق دا ایسا ہے آلہ جڑا بندیاں دی راتہ کی روپ چیک کریں نعرہ مہنگی پڑھ دینا قرآن کس ہے علی دیکھا تھا قرآن دا خود نزول آتا ہے قرآن کس ہے علی دیکھا تھا قرآن دا خود نزول آتا ہے علی دے نعرے کو جیڑا بے سود ہر دشمن حیدر کو مبتلا عذاب کرتا ہوں ہر دشمن حیدر کو مبتلا عذاب کرتا ہوں اور یہ کام میں باعث ثواب کرتا ہوں جلتا ہے اس کا سینہ نام علی کو سن کے نعرہ لگا کہ میں اس کا کھانا خراب انہوں نے پڑھی ایک انہوں نے پڑھی پھر انہوں نے پڑھی ربائیوں کی تعداد ہو گئی ہے 3 اچھی نہیں ہوتی میں چوتھی پڑھ دیتا ہوں چوتھی ربائی میں اپنی لکھی ہوئی نہیں کسی شیعہ کی لکھی ہوئی نہیں بہت رغام شاہ جی سنی کی لکھی ہوئی پڑھتا ہوں سردار حسین سردار فیصل آباد کا شاعر ہے وہ کہتا ہے علی علی کہندے شیر چلی کہندے مستقیم سرات پہ چڑے جاندے خاتم علی ولی دے کاغذہ وچ سچے موتیاں مانگو چڑے جاندے خارچی بدلن روپ 1000 پانے چہرے انہاں دے دوروں پڑے جاندے چہرے سڑتے نے علی دا نام سن کے لال رنگ دیاں مسیتاں چوں پھڑے جاندے سدھا ہو بہو مولا تری زندگی کرے امام حسین دی مجلس سے فقیر دی موجودگی ہے یاد رکھنا شیعہ سنی بھائیوں میلاد کیوں منایا جاتا ہے چلے میں لفظ بدل کے بڑھتا ہوں پیر عمران شاہ جی جو اس بندہ جو شیعہ ہو چاہے سنی اگر وہ تسلیم میں دل میں غیرت رکھتا اگر نہ بولا مجھے اس کی غیرت میں شک ہو جائے گا نامکمل ہے وہ میلاد جس میں حلیمہ کی بکریاں ہو ابو طالب کی لوریاں نہ ہو بولے جس کا عقیدہ سے بولنے کی اجازت ہے بتانا پڑے گا رسول کس کے گھر میں آیا سونا آیا تم ہی بولے ہاں میری حسرت ہی نہ رہ جائے کڑی بھی پائی بجائے ہاتھ بھی بندی بیٹھا ہے اور میرے کھول گئے تم ہی کھول چاہ بھائی بتانا پڑے گا رسول کس کے گھر میں آیا شیعہ سنی محبان اہل بیت قرآن سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ترجمہ سن کے مومن دھرے گا منافق سڑے گا اللہ کہہ رہے بے شک تحقیق لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا اب وہ مومن تلاش کر بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ملا
چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے، بڑے بھائی کی قمیض پہن کے، اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ ساری تقریر بھول جانا، میرا نام بھول جانا، یہ لفظ نہ بھولنا۔ کچھ شیعہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی قوم شیعہ نہیں، کیونکہ ہم جذبات والے نہیں، ہم ایمان والے۔ کچھ شیعہ کہتے ہیں آگے سے جذباتی ہو گئے، نہیں ایسے کر دیں گے، بھائی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو بندہ کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مسکرا کے کہا کرو بالکل ٹھیک نہیں پڑھا۔ رات اس ٹائم بندے اس پریشانی نال بھی نہ جاگن درگام شاہ جی تو بادشاہ جی پھر اللہ ہی جگاوے تو جگاوے، نہیں دیا تو معاشر والے دن نہیں جاگ سکتے۔ شکر ہے میں نے بھی نصیب ہوئے ہیں۔ ایک تازہ شاعر ہے صحیح، تازہ سمجھتا صحیح۔ نبی کی اصل اقرار کی گئی، نبی دی نبوت کو پیار کی گئی، علی دی ولایت آکے بڑا تکرار کی گئی، اے ماں تیری دی غفلت ہے دی حقائق سے انکار کی گئی۔ نہ میں بھولا ہوں نہ میں نے بھولنے والوں کو مانے۔ چند نوجوانوں کے چہروں میں پریشانی مجھے بتا رہی ہے کہ میں بات کی وضاحت جلدی کر دوں، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ جذبات میں سید اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ میں منبر شبیر کے ویڈیو کیمرے کے سامنے ملت تشیع کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، چیز واقعہ ہی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میری وضاحت سن لے، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ عمران کے ایمان پہ مہر ہے قرآن کی آیت۔ پریشان ہو گئے ہیں کئی بندے۔ عمران کے ایمان پہ مہر ہے قرآن کی آیت، ایک آیت نہیں، قبلہ لا تعداد آیت ہے۔ سب سے بڑی آیت اللہ کہہ رہے میں نے مومنوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ جڑا بندہ نا حضرت ابو طالب مسلمان نہیں سن، بالکل وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مومن تھے۔ مومن میں اور مسلمان میں فرق ہے۔ کوئی پڑھا لکھا عالم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ مومن اور ہوتا ہے، مسلمان پہلے مولوی اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ اس بات کو مولویوں نے مجبوری میں مانا سن 1974 کے اندر، جب مرزا غلام احمد قادیانی کے نائب مرزا ناصر نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ جو چپ کر کے بیٹھے ہو، ختم نبوت کا مسئلہ عام تھا اس وقت بھی، دکانیں جل رہی تھی، گھر برباد ہو رہے تھے، لوگ قتل ہو رہے تھے۔ مرزا ناصر نے اسمبلی میں مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ 3 دن مسلمانوں کا مرزا ناصر سے مناظرہ ہوتا رہا، بے نتیجہ ختم۔ چوتھا دن تھا مناظرے کا کہ رات کو مولانا شاہ احمد نورانی، سربراہ جمعیت علماء پاکستان، مولانا کوثر نیازی، مولانا عبدالستار خان نیازی، انہوں نے مل کے شورش کشمیری کو کہا کہ تیری واقفیت زیادہ ہے، فیصل آباد رابطہ کر، وہاں ایک علی کا شیر رہتا ہے، نام مولوی اسماعیل ہے۔ نام مولوی محمد اسماعیل ہے۔ کیا بات جی بسم اللہ جی، واقعی ان کی کیا بات ہے؟ مولوی اسماعیل صاحب جیسی شخصیت دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتی، جنہوں نے پنڈوں کے پنڈ، شہروں کے شہر دروازہ آل محمد پہ لے کے آ۔
کل میں کراچی تھا، مولانا ذوالفقار نقوی صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ سلطانی صاحب جس طرح پنڈوں کے اندر چھاپی پہ بندے رکھ کے سودا نہیں بیچتے، چھاپی پہ رکھ کے بندہ سودا بیچتے، اسی طرح مولانا اسماعیل صاحب کی یہ عادت ہوتی تھی، وہ جس پنڈ میں جاتے گلیوں میں اعلان کرتے مناظرہ کر لو، جیڑا بندہ نہیں بولیا او جانے تو پھر مولا جانے، مذہب واسطے کیوں نہیں بولیا؟ پنڈوں کے پنڈ انہوں نے جا کے شیعہ کیے۔ آ کر راتوں رات مولوی محمد اسماعیل صاحب کو اسمبلی میں بلایا گیا، یہ جتنے بچے بیٹھے ہو میرے لفظوں کو یاد رکھنا، 9 بجے اسمبلی کا دروازہ کھلا، مولانا محمد اسماعیل صاحب کتابوں کے ٹرنک لے کے اسمبلی میں پہنچے، کتابوں کا ڈھیر لگا کے مولوی اسماعیل صاحب بیٹھ گئے، جڑے بندے ہجے بھی چپ ہیں، تم نے مولانا اسماعیل صاحب نہیں دیکھے، حلیہ میں بتاتا ہوں، بابا جی تصدیق کریں گے، مونچھیں رکھی ہوئی، ترلے والی پگ پہنی ہوئی، ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی، کیا غضبناک چہرہ، مولوی محمد اسماعیل صاحب بیٹھ کے کتابیں رکھ کے، یعنی شیر کو انتظار ہے شکار کی، تو چپ کر کے بیٹھے ہو، جیسے ہی مرزا ناصر مرزا طاہر کو لے کے اسمبلی کے اندر داخل ہوا، اس کی نظر مولانا محمد اسماعیل صاحب کا بڑی، وہ الٹے قدم واپس ہٹا۔ 1974 کی نیشنل اسمبلی گواہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری نے مولوی اسماعیل کی موجودگی میں مرزا ناصر سے کہا چل مرزا جا کے مناظرہ کر، اس نے کہا میں نے مناظرہ نہیں کرنا کیونکہ میں نے چیلنج مسلمانوں کو کیا ہے، مومنوں کو نہیں کیا۔ تھک گئے بندے، میں یقین کریں بابا جی مجھے پہلے شک تھا کہ یہ تھکے ہوئے ہیں، اب یقین ہو گیا کیونکہ جوان نے نعرہ لگا ہے، لیکن بندوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا۔ سلامت رہو۔ ناصر کی اس بات سے مولویوں کو پک ہو گیا کہ مسلمان اور ہوتا ہے، بولو جڑا بندے نہ بولے مجھے کول آ جانے آجا، مسلمان اور ہوتا ہے مومن۔ جی حضرت ابو طالب نے تم کلمہ نہیں پڑھا، ملا سوچ کے مرا پکڑا ملا بے شماری بے شک باربریاں برم بلوٹے ونڈے کنجر نیتوں کھوٹے، کڑیاں دڑی راگ نہیں گٹھے آشا ونی راگ، یہ فقر کی زبان ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ حیدری شیعہ سنی کو حبان اہل بیت، بسم اللہ مولا تنوستہ رکھے جی، یاد رکھیے گا، بتانا پڑے گا کہ رسول کس کے گھر میں آیا۔ آپ کا آنا میرے جانے کی دلیل ہے، پڑھنو دل بڑا پڑھ جڑے بندے ہاتھ بنی بیٹھے نا من بڑے ہی برے لگ دے کھلے، اے ہاتھ بن دن من پرانا ویلا یاد آ جانا۔ اور مار کا ہاتھ کھول، تو اس سے ہوں بھائی تم ہاتھ کھولو، صلوات پڑھ، درود آلیں برود آلیں، اچھی آواز میں درود پڑھ ایک باری، آپ پڑھیں گے میں ڈر گئی، اور 2 باری آکے آتے سارے ماشاءاللہ بابا جی کو لو ذاکر بھی ڈھیر ہیں، انتے شاعر بھی ڈھیر ہیں۔
مولا پیتر باغ وسطہ رکھے جی بتانا پڑے گا کہ میلاد میں کردار ابو طالب کیا ہے رسول کب آیا کہاں آیا کس کے گھر میں آیا کیسے آیا مولوی سے نہ پوچھ ان سے پوچھ جو محمد کے آنے کے گواہ ہے خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر مولوی نے محمد کے آنے کا پوچھا ہے اپنے جیسوں سے بھائی دیکھیں نا کسی کے آنے کا پوچھ رہے ہیں تو اس کے گھر والوں سے پوچھ رسول کے آنے کے 3 گواہ ہیں کتنے اچھی بولو پہلے نمبر پہ رسول کے آنے کی گواہ ہے رسول کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ حضرت آمینہ یہ رسول کی والدہ محترمہ ہے مولوی کہتے ہیں نبی کی ماں تو مسلمان نہیں تھی ڈوب کے مر جا کسی گندے نالے میں بتا کبھی آمنہ نا کی عورت کافرہ ہو سکتی ہے آمنہ کہتے ہیں امانت خوالی امانت کی حفاظت کرنے والی امانت رکھنے والی چور خاتم المرسلین کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھے اسے آمینہ کہتے ہیں پہلے گواہ نبی کی والدہ دوسرے گواہ نبی کے دادا جناب حضرت عبد المطلب اور مومن ٹھرسن تے منافق سرسن جتھے بھی ہیں کیونکہ رات کی اس تنہائی میں آواز ہوا کے دوش پہ نہ جانے کہاں تک جا رہی ہے نبی کے آنے کی تیسرے گواہی ہے حضرت ابو طالب کی حضرت ابو طالب کا پورا دیوان موجود ہے عظمت سید بطحا کے اوپر عظمت سید المرسلین کے اوپر سرکار عمران کا عمران چاہتی چھوڑنے لگاؤں پورا دیوان موجود ہے جو انہوں نے شان مصطفیٰ پہ لکھا بندہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو پوچھئے نا حضرت ابو طالب سے سرکار فرمائیے ہمارا نبی کیسے آیا حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں چشمدید گواہ ہوں میں اپنے گھر میں تھا اچانک میرے گھر سے درود پڑھنے کی آواز آئی بولا جو بندے چپ کر میں محمد کا آنا پڑھنے لگا اچانک میرے گھر سے محمد کے آتے وقت درود پڑھنے کی آواز آئی حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا میں صحن میں آیا صحن میں آ کے میں نے عجیب منظر دیکھا آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی مکے کی ہر گلی سے درود پڑھنے کی آواز آ رہی تھی میرا گھر مثل سورج چمک رہا تھا مثل چاند دمک رہا تھا یہ گواہی ہے حضرت ابو طالب کی اب نبی کی والدہ سے پوچھتے ہیں سیدہ آپ بتائیں ہمارا نبی دنیا میں کیسے آیا کیونکہ کچھ لوگ محمد کا کلمہ پڑھ کے محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہے وقت ظہور مصطفیٰ میں نے دیکھا 4 لمبے قد والی عورتیں میرے پاس آئی میں نے کہا تم کون ہو ایک بولی میں حوا ہوں دوسری بولی میں آسیہ ہوں تیسری بولی میں سلیخا ہوں چوتھی بولی میں مریم ہوں میں نے کہا کیوں آئی ہو مسکرا کے کہتی محمد کی دائی بن کے آئے بولو تو بندے چپ کر کے بیٹھے محمد کی دائی بن کے آئی ہے محمد کی دائی بن کے آئی ہے ساری تقریر بھول جانا میرا یہ لفظ نہ بولنا اور یہ آخری جملہ ہے تم جانو سادات کی دعا جانے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے خارج منی نور پھر مجھ سے ایک نور خارج ہوا فرماتی اس نور سے میرا گھر روشن ہو گیا کہتی صرف گھر روشن نہیں ہوا بلکہ میری چھت روشن ہوئی چھت روشن نہیں ہوئی پہلا آسمان روشن ہوا پہلا آسمان نہیں دوسرا آسمان روشن ہوا کہتی میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا جو چپ کر کے بیٹھے ہو فرماتی آخر وہ نور سمٹا سمٹتا 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 ایک مجسم شخصیت بنا میں نے دیکھا محمد کا سر سجدے میں تھا آخری جملہ اور اجازت
بابا جی آخری جملہ، لیکن اس جملے کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے جی۔ وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ کچھ پروگرام ایسے چلتے ہیں جن کو چلانے سے پہلے اشتہار آتا ہے۔ کمزور دل والے بندے اس منظر کو نہ دیکھیں ورنہ وہ اپنے نقصان کے بولو انشاءاللہ مر جاؤ مدینے جا کے جڑے چپ کیتی بیٹھے جی، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں قبلہ مفتی صاحب جملہ جو پڑھنے لگا ہوں، کمزور عقیدے والا بندہ نہ سنے۔ کتاب کتب کتابت راوی روایت میں ذمہ دار آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تیسری روایت ہے حضرت عبد المطلب جی فرماتے ہیں وقت ظہور مصطفیٰ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میرے گھر سے نور نکلا، میں نے منظر دیکھا کعبہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا تھا۔ بسم اللہ، سارے ہاتھ اٹھا کے کعبہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا تھا۔ کعبے نے کیوں سجدہ کیا؟ اس لیے کہ آج کعبے کا کعبہ آ گیا۔ میلاد ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنے والوں دنیا کو بتانا پڑے گا محمد کن کے گھر میں آیا۔ اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں جہاں نعتیں پڑھی جائیں، دھمالے ڈالی جائیں اور محمد کے گھرانے کو بندہ بھول جائے۔ ربیع الاول کے خوشیوں میں اس بات کو مت بھولنا کہ وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا جب محمد کی بیٹی حق لینے دربار گئی۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلام۔ کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کی غربت پہ ہائے کہے۔ میں مصائب نہ بھی پڑھتا تو گزارا ہو جاتا، لیکن اس ٹائم مصائب پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ فضائل سن کے تم خوش ہوئے ہو جو شام سے آئی ہے نا، تو ہماری خطابت سننے نہیں آئی تھی۔ رسول کی بیٹی پیر مراد شاہ جی پرسہ لینے آئی ہے، جو بندے چپ کر کے بیٹھے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا جی۔ بسم اللہ جی بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چلے بابا جی نے اشارہ کر دیا تو میں یہی پڑھتا ہوں، جن کو نہیں پتا انہیں پتا ہونا چاہیے کہ سفر کی 28 تاریخ تھی جب رسول نے آنکھیں بند کی۔ 28/1/29/2/30 سفر، تین دن رسول کا جنازہ پڑا رہا۔ خدا ہائے کہنا۔ علامہ ناصر صاحب کے الفاظ یاد آگئے، استاد مکرم کی روح اس جلسے میں موجود ہے۔ خدا میرے استاد کے درجات بلند فرمائے۔ وہ نوکر کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، سارا ٹائم ساری رات یہیں رہتے تھے، یقیناً آج ان کی روح بھی یہاں آئی ہے۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ کہنے والوں کہ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا ہے تو سونا گیا بھی تو ہے۔ تم وہ دن کیوں بھول گئے جب محمد کو زہر دی گئی؟ ہائے کہہ سکتے ہو جتنے شیعہ میں سفر کی 28 تاریخ کو نبی نے آنکھیں بند کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا میرے بھائی کی ڈیوٹی قبول کرے، میرے بھائی کو مولا عزتوں سے نوازے، جنہوں نے بھی یہاں سے دور تک پورے ملک سے یہاں پہ مدار جمائے۔ پیر عمران شاہ جی مولا تمام کے سفر کو بے خطر کرے۔ 28 کو نبی نے آنکھیں بند کی، 28/1/29/2 سفر کی 30 تھی، 3 دن محمد کی بیٹی انتظار کرتی رہی۔ کوئی آئے مجھے بات کا پرسہ دے لیں، وہ وشیعہ کے ہائے ناکھے میں منظر نہیں، جو موجود ہے حاضر و ناظر ہے، ہوش و حواس میں ہے، نیند کا غلبہ نہیں، وہ بندہ ہائے ضرور کہے گا۔ 3 دن بعد علی نے غسل دیا، ہائے کہنا جتنے شیعہ بیٹھے، علی نے کفن دیا، جناب امیر المومنین نے رسول کو دفن کیا۔ یہ جملہ تمہارے لیے نہیں، پردے میں بیٹھے میری ماں بہنوں بیٹے
بیٹیوں کے لیے رسول کی تدفین ہو گئی، قبر تیار ہو گئی، آخر کار مدینے کے حالات بدل گئے۔ ایک روایت میں ربیع الاول کی یکم تاریخ تھی، مدینہ محمد کا تھا، بنو ہاشم کی حویلی تھی جو چپ کر کے بیٹھے ہو، ہاشمیوں کا اجتماع تھا، محمد کی بیٹی کا خطاب تھا، 40 سے زیادہ لوگ آگے بیٹھ کے سن رہے تھے۔ محمد کی بیٹی نے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا خطبہ دیا۔ ہاشمی جوان جلدی نہیں روتے، لیکن راوی کہتا ہے ہاشمیوں کی چیخیں نکلی جب بطول نے کہا بس کل زہرا حق لے لے دربار جائے گی۔ ہائے کہہ کر روز اتنے شیعہ بیٹھے مولا تمہارا رونا قبول کر، بطول حق لینے دربار جائے گی۔ بھئی ختم میری گفتگو۔ ایک روایت ربیع الاول کی 2 تاریخ، ایک روایت ربیع الاول کی 3 تاریخ، لیکن معتبر روایت ہے کہ ربیع الاول کی 2 تھی۔ محمد کی بیٹی گھر سے چلی دربار میں حق لینے کے لیے، جو چپ کر کے بیٹھے پتہ ہے کب چلی؟ فجر کی نماز ہو چکی تھی، سورج نکل چکا تھا۔ راوی کہتا ہے حالات مدینے کے یہ تھے کہ مدینے میں ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ علی نے بطول کے جانے کا انتظام کیا۔ بابا جی بندہ کہہ رہے جڑا ہیلا شیعہ تو ہائے نہ کے امیر المومنین نے بطول کے گھر سے مسجد نبوی تک کالے رنگ کی کناتے لگوائی۔ ہائے کہہ کر رونا جتنے شیعہ بیٹھے ہو۔ 2 دروازے تھے زہرا کے گھر کے، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا۔ محمد کی بیٹی مسجد والے دروازے سے نہیں آئی، محمد کی بیٹی گلی والے دروازے سے آئی۔ کس رنگ میں زہرا چلی؟ محمد کی بیٹی نے مصلی چھوڑا، ایک ہاتھ حسن کا پکڑا، ایک ہاتھ حسین کا پکڑا، دائیوں نے ارد گرد حالہ بنایا، سلمان آگے چلا، علی پیچھے چلے۔ جہاں بطول کا قدم پڑتا تھا علی وہ جگہ صاف کر دیتے تھے کہ کسی کی نظر بطول کے قدموں پہ نہ پڑے۔ شیعہ مر جانے کا مقام ہے، رونے کا نہیں۔ خدا گواہ ہے جیسے ہی بطول نے دوسرا قدم اٹھایا پیچھے سے ایک بچی کی آواز آئی، اماں میں زینب بھی تیرے ساتھ چلوں۔ ہائے کہہ کے رونا جتنے شیعہ بیٹھے ہو، اماں میں زینب بھی تیرے ساتھ چلوں۔ محمد کی بیٹی کے چلتے قدم رکے، پیچھے بڑھ کے کہا نا زینب تو ہے علی کی بیٹی، تیرے دربار جانے کے موسم میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ محمد کی بیٹی کو بولنا تھا، علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، رو کے بی بی نے کہا ماں مجھے کیسے پتا چلے گا تو نے دربار میں کیا مانگا، انہوں نے دربار میں کیا دیا، تو نے درمیان میں کیا بولا، انہوں نے دربار میں کیا سنا۔ علی کی بیٹی کو بولنا تھا، رسول زادی کی چیخ نکلی، رو کے کہا زینب تو مسجد والا دروازہ کھول کے آج دیکھ لے شریفوں کی بیٹیاں